اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ہی کے شر سے بچنے کے لیے ریاست بنانے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو خود پر حاکم مسلط کرنے پر مجبور ہے۔ مگر جب حکمران طاقت اور اختیارات استعمال کرتے ہیں تو ریاست چلانے کے لیے اپنے محکوموں پر ٹیکس عائد کر کے ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ انسانوں کو اس جبر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدیوں قبل اس ٹیکس کی شرح خود مقرر کر دی اور حکومت کو اس شرح میں اضافہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ مسلمانوں کی ریاست میں مسلمان شہری کے حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ قرآن مجید کے اس قانون کی روح سے مسلمان جب ریاست کو زکوٰۃ ادا کر دیں تو پھر ان کے حکمران ان کی رضامندی کے بغیر ان پر مزید کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ان کی راہ چھوڑ دو۔ آج دین و دانش میں ہم مختلف اہل علم کی مدد سے اس پہلو سے زکوٰۃ اور موجودہ حکومتی ٹیکسوں کے لامتناہی سلسلے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کا یہ تصور کیا ہے اور دور حاضر میں یہ کس طرح قابل نفاذ ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام دین و دانش کے ایک تازہ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بھی ہم اس پہلو پر بالخصوص توجہ کریں گے جو حکومتی اخراجات، ٹیکس اور آج کے موجودہ جدید ریاست کے لحاظ سے اس چیز کا جائزہ لینے کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا زکوٰۃ کے نظام کو اگر اس کے پورے شرائط کے ساتھ نافذ کیا جائے تو کیا زکوٰۃ کفایت کرتی ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور ٹیکس نہ لگانا پڑے، یا یہ تصور جب پیش کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ خلا ہے، یا پھر زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لگانے کی حکومت کو یا اسٹیٹ کو یا قانون ساز اداروں کو اس کی کھلی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے خاص معیشت کا موضوع ہے۔ آپ سے یاد ہوگا ہم نے رمضان میں بھی ایک نشست کی تھی خاص زکوٰۃ کے موضوع پر، اور یہ پروگرام خواتین و حضرات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے duniatv.tv پر تو زکوٰۃ کا ایک خصوصی پروگرام رمضان میں ہم نے کیا تھا، اس میں کچھ بنیادی باتیں تھیں۔ آج ہم اس بات کو تھوڑا خالد صاحب آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا، آپ ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دراصل کیا چیز ہے، اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے، دین کے نظام عبادت میں اور دین کے انفاق کے تصور کے ساتھ یہ کیسے ریلیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، دین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں اور ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اگرچہ کہ اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن یہ کہ سر عنوان اللہ کے حقوق میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقیدے میں اس کی توحید پر ایمان رکھیں اور عملاً نماز ادا کریں، اور بندوں کے حقوق میں جس چیز کی ذمہ داری سب سے زیادہ عائد کی گئی ہے نمایاں طور پر، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ ہمارا دین انہی دو ستونوں پر کھڑا ہے، یعنی ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دو نمایاں علامتیں ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ظاہر ہے کہ جو چیز اپنی اسپرٹ میں پیش نظر ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی ہمدردی، اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ایک لازمی ادائیگی کے طور پر، جو ادائیگی ہمارا تزکیہ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی زکوٰۃ پڑا ہے۔ یعنی اسے پاکیزگی طہارت حاصل پیدا ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، اس کی حد سے آگے بڑھی ہوئی محبت ہے کہ جو ہمارے اندر بہت سی اخلاقی برائیاں پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کرنے کے لیے خرچ کریں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، لوگوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس قانون کو بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں اصولاً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو تفصیلاً، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض تزکیہ حاصل کرنے کا ایک عمل نہیں ہے،
بلکہ مسلمانوں کی جب کبھی بھی حکومت بنے گی تو مسلمانوں کے حکمران اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جو رقوم حاصل کریں گے اس سے ان کا پورا نظام چلے گا۔ اس کے دو بڑے نمایاں فائدے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی جانب سے حتمی طور پر ایک رقم طے ہے، ایک شرح مقرر ہے جس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور حکومت کی جانب سے یہ بات ظاہر ہے بالکل واضح ہوگی کہ انہیں جو کچھ بھی اخراجات کرنے ہیں وہ اسی پرسنٹیج کے تحت جو کچھ ان کو اماؤنٹ ملے گا اسی میں کرنے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ساری پلاننگ ہوگی، یہ دیکھا جائے گا کہ